الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ التوبہ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ ترجمہ: کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو خدا اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یعنی اگر خدا اور رسول کے احکام کا امتثال اور ہجرت یا جہاد کرنے سے یہ خیال مانے ہو کہ کنبہ برادری چھوٹ جائے گی، اموال تلف ہو جائیں گے، تجارت مندی پڑ جائے گی یا بند ہو جائے گی، آرام کے مکانوں سے نکل کر بے آرام ہونا پڑے گا، تو پھر خدا کی طرف سے حکم سزا کا انتظار کرو جو اس تناسانی اور دنیا طلبی پر آنے والا ہے۔ جو لوگ مشرکین کی موالات یا دنیاوی خواہشات میں پھنس کر احکام الہیہ کی تعمیل نہ کریں ان کو حقیقی کامیابی کا راستہ نہیں مل سکتا۔ حدیث میں ہے کہ جب تم بیلوں کی دم پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو خدا تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے کبھی نکل نہ سکو گے، یہاں تک کہ پھر اپنے دین جہاد فی سبیل اللہ کی طرف واپس آؤ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8 محبتیں ایک پلڑے میں رکھی ہیں اور 3 محبتیں دوسرے پلڑے میں رکھی ہیں۔ جو 8 محبتیں ایک پلڑے میں ہیں ان میں رشتے یعنی باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں اور خاندان کے آدمی، اور اس کے علاوہ مال جو انسان کے پاس ہو، اور تجارت یا پروفیشن جو اس نے بنایا ہو، اور جو مکانات اس نے بنائے ہوں، یہ 8 محبتیں ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں اللہ اور رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت، اور ان میں سے جو بھی پلڑا بھاری ہوگا اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اگر دنیاوی محبتیں اور دنیاوی مال و متاع زیادہ عزیز ہے تو پھر ایسے لوگ جو ہیں ان پر عذاب آئے گا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ زیادہ عزیز ہیں تو ایسے ہی لوگ حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو حقیقی مومن اور مسلمان بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔